شاہی خلعت اگرچہ قیمتی ہے لیکن اپنا پرانا لباس اس سے زیادہ باعزت ہے۔ بے عقیدہ شاگرد مفلس عاشق کی مانند ہے، راستے کی پہچان نہ رکھنے والا مسافر بے پر کا پرندہ ہے، بے عمل عالم بے پھل کا درخت ہے، اور جاہل عبادت گزار بغیر دروازے کا گھر ہے۔ معاف کرنا قابل ستائش ہے لیکن ظالم کے زخم پر مرہم مت لگاؤ۔ کوئی بھی آپ کے راز پر اتنا سچا نہیں ہو سکتا جتنا کہ آپ۔ جب بھی آپ اپنے سے زیادہ عقل مند سے بحث کریں گے تاکہ دوسرے آپ کی دانشمندی کی تعریف کریں تو وہ آپ کی جہالت کا پتہ لگائیں گے۔ سمندر میں ان گنت خزانے ہیں لیکن اگر آپ حفاظت چاہتے ہیں تو وہ ساحل پر ہے۔ بغیر علم کے مسافر پر کے بغیر پرندہ ہے۔ چیونٹیاں مل کر لڑیں گی، شیر کو ہرا دیں گی۔ میٹھی زبان، شائستگی اور نرمی کا استعمال کریں، اور اگرچہ بالوں سے ہاتھی کی رہنمائی کرنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم روح بن جاتا ہے، اور جب وہ بھر جاتا ہے تو روح جسم بن جاتی ہے۔ آپ جو دوسروں کے دکھ میں درد محسوس نہیں کرتے، آپ کو انسان کہنا مناسب نہیں ہے۔ بغیر پھل کے درخت پر کوئی پتھر نہیں پھینکتا۔ اگر آپ ڈنک برداشت نہیں کر سکتے تو بچھو کے گھونسلے میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ خوبی دماغ میں ہوتی ہے، شکل میں نہیں۔ لاب اور کانٹا، غم اور خوشی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اپنی زندگی میں صبر سے کام لیں۔ مانگنے کی پستی سے غربت بہتر ہے۔ ایک نوبل دل دوسروں کی بدقسمتی پر مبنی خوشی سے انکار کر دے گا۔ اس سب کے بعد بھی سورج کبھی زمین سے نہیں کہتا کہ تم میری مقروض ہو۔ جس نے علم حاصل کیا لیکن عمل نہ کیا، وہ ایسا ہے جیسے ہل چلاتا ہے لیکن بوتا کچھ نہیں۔ دین صرف لوگوں کی خدمت میں ہے، یہ مالا اور نماز کے قالین میں نہیں ہے۔ لوگ آپ کے اخلاق کی قدر تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کا اخلاق کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اپنی مجبوری سمجھتے ہیں۔ لوگ اپنی ضروریات پر توجہ دیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں پر نہیں۔ حکمت عملی کسی کی طاقت سے باہر کام کرنا ہے۔ کسی سے اتنی محبت کرو کہ کمرے سے باہر نہ نکلو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہیں ہو سکتا تو اسے تنہا چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کے متلاشی نہیں بلکہ ضرورت مند کے دوست ہیں۔ اگر کوئی جواہر کیچڑ میں گر جائے تو پھر بھی قیمتی ہے، اگر خاک آسمان پر چڑھ جائے تو بے قیمت رہتی ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کے دلائل نہیں ٹھہرتے تو وہ لڑنے لگتے ہیں۔ جو کھاتا اور دیتا ہے وہ اس عبادت گزار سے بہتر ہے جو لیتا ہے اور جمع کرتا ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا سکھاتی ہے لیکن یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ تم نے کل سیکھنا ہے، تم پرندوں سے سیکھو۔ جب وہ شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچوں میں کل کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔
اچھی عادت اور پرس والی عورت بھکاری کے گھر میں ہو تب بھی وہ اسے بادشاہ بنا سکتی ہے۔ اس دوست کا ہاتھ بڑھانا بہتر ہے جو آپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ زندگی کے درزی کا راز صبر میں مضمر ہے۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرے پاس ان لوگوں سے نفرت کرنے کا وقت نہیں ہے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں ان لوگوں میں مصروف ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جب تک آپ اپنی ذات کے احساس میں مگن ہیں، آپ ایک بیکار عمل کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ ذہین اور احمق میں کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن ذہین اپنی خامیاں دیکھتا ہے اور دنیا احمق کے عیب دیکھتی ہے۔ یہ بہتر ہے کہ آپ اچھے کردار کے ہوں اور لوگ آپ کو برا کہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ برے ہوں اور لوگ آپ کو اچھا کہیں۔ خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ کسی کے سامنے اپنے دلی جذبات کا اظہار کریں اور پھر کہا جائے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں۔ دولت مند کی دولت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ خود زیر زمین چلا جاتا ہے۔ خدا کے دوستوں کی تاریک ترین رات بھی ہر روز روشنی کی طرح چمکتی ہے۔ انسانی ہاتھ اور غلام فطرت کے کام میں دخل نہیں دے سکتے۔ اگر آپ توبہ کر لیں اور اس گناہ کو قبول کر لیں تو وہ گناہ آپ کے ذہن سے کبھی نہیں مٹ سکے گا اور نہ ہی اس گناہ کی یاد باقی رہے گی۔ اگر آپ کسی بڑی چیز کی تلاش میں ہیں تو اپنے اندر تلاش کریں۔ اگر آپ نیکی چاہتے ہیں تو اسے کسی اور میں تلاش کریں۔ دل کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو آس پاس بیٹھنے والوں کو خوشبو آتی رہے گی۔ اگر انسان کو اس کی تقدیر سے زیادہ رزق نہ ملے تو بھی رزق کی تلاش میں سستی نہ کرے۔